بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جناب، کچھ عرصے پہلے میں نے ایک ویڈیو، اور وہ ویڈیو تھی سورہ طارق کی آیت نمبر 8 پر، اور متعلق تھی ٹیلی پیتھی سے۔ تو اس کے اندر بہت سارے سوالات آئے، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے لوگ سمجھ ہی نہیں پائے، اور حقیقی بات تو یہ کہ بہت سے لوگوں نے اس کو دیکھنے کے بعد اس کو سراہا بھی اور بہت دعائیں بھی دیں، اور یہ بھی کہا کہ ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ قرآن کی آیتوں سے بھی ہم یہ عمل سیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، انسان کی جو سب سے اس کے لیے اہم، اس کے لیے پراؤڈ کی، اس کی فخر کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جسے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اسے علم سکھایا۔ رحمان نے علم سکھایا اور انسان کو پیدا کیا، تو اس کے لیے سب سے اہمیت کی بات یہ ہے کہ اسے رحمان نے پیدا کیا ہے۔ اس کا مالک، اس کا خالق، اس کا رازق، اس کا داتا اللہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے فخر کی بات کیا بتائی کہ اسے جو علم ملا ہے، جو نالج ملی ہے، جتنی بھی وہ ٹیکنالوجی حاصل کرتا ہے، وہ سب اس لیے ہے کہ وہ رحمان کا سکھایا ہوا ہے۔ اچھا، اس ویڈیو کے حوالے سے ایک غلط فہمی تو یہ ہوئی کہ جب میں نے انٹروڈکشن کیا اس کا ٹیلی پیتھی کا، تو میں نے بتایا کہ وہ کس طرح سیکھی جاتی ہے۔ ٹیلی پیتھی سائنسی علوم ہے، تو وہ کس طرح سیکھی جاتی ہے، جو ایک فکشن ہے۔ تو اس کے لیے میں بتایا تھا کہ لوگ موم بتیوں کا اور وہ روشنی کا سہارا لیتے ہیں، وہ ساری ڈیٹیل میں نے اس ویڈیو میں بتائی تھی۔ اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو اس ویڈیو کا لنک آپ کو اس کے نیچے مل جائے گا ڈسکرپشن میں، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو غلط فہمی کیا پیدا ہوئی کہ کچھ لوگوں کو ایسا بھی لگا کہ شاید ٹیلی پیتھی کے لیے جو عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں بھی انہیں موم بتی اور روشنی کی ضرورت ہوگی۔ اب ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ میں نے جو اس میں بتایا تھا وہ بتایا تھا کہ اس میں آپ کو کوئی اس قسم کی مشقت نہیں کرنی، اور نفع اور فائدہ جو ہوگا وہ ویسا ہی ہوگا جیسے ٹیلی پیتھی میں ہوتا ہے۔ یہ کہ ابتدائی مشق تھی اس کی، تو جن لوگوں نے اس کا عمل کیا اور جنہوں نے اس کو اپنایا انہیں اس کا بہت نفع حاصل ہوا۔ آج اس کی تفصیل بھی میں آپ کو بتاؤں گا دوبارہ سے، تاکہ جو کمی رہ گئی تھی پچھلی ویڈیو میں وہ پوری ہو جائے، کہ آپ نے کوئی ایسا گوشہ منتخب کرنا ہے جہاں پر شور شرابہ نہ ہو، اور اس جگہ میں بیٹھ کر پہلے اللہ کی حمد و ثنا کریں، درود پاک پڑھ لیں، پھر اس کے بعد جائے نماز بچھا کر سب سے پہلے اللہ سے مدد اور آسانی کی دعا کریں کہ اے اللہ میرے لیے اس معاملے کو آسان کر دے، مجھے علم عطا فرما۔ اس کے بعد پھر آپ جو ہے مصلی پہ بیٹھے ہیں اور سورہ طارق کی آیت نمبر 8 اِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، یہ آیت ہے۔ اس آیت کا آپ نے ورد کرنا ہے، ورد کرتے کرتے آنکھیں بند کر لینی ہے، اور پھر یہ ایک تسبیح ہو، دو تسبیح ہو، جتنا آپ پڑھنا چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، اور چند دنوں میں یہ مشق آپ کرتے رہیں گے تو ہوگا کیا، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے پاس جب لوگ آئیں گے تو آپ کو یہ چیز آپ کے نالج میں آ جائے گی کہ بندہ میرے ساتھ سچ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، یا یہ میرے متعلق کیا سوچ رہا ہے، یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ظاہر ہوں گی۔ آج اس ویڈیو میں جو ہم اضافہ کرنے والے ہیں وہ ایک اور اس کا طریقہ، کہ اگر ہم اس کو چاہیں کہ ہم ٹیلی پیتھی کے لیے کو امپروو کرنا چاہیں اور کسی اور ذریعے سے بھی حاصل کرنا چاہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف ایک یا دو طریقے ہیں۔ علم کے لیے ہزاروں راستے ہیں، اور جتنا انسان علم سیکھتا جاتا ہے اس کو اتنی زیادہ معلومات بھی ہوتی جاتی ہیں، اور وہ علم کی محبت اس کو بعض اوقات معرفت کی طرف بھی لے آتی ہے۔ بعض لوگ شروع میں، جیسے میں خود کبھی بہت مجھے شوق تھا میں رمل بھی سیکھوں، یہ بھی سیکھوں، وہ بھی سیکھوں، فلکیات بھی سیکھوں، اسٹرولوجی بھی سیکھوں، پامسٹری بھی سیکھوں، مجھے جفر بھی آنا چاہیے، مجھے یہ بھی آنا چاہیے، لیکن محدود وقت تھا۔ پھر سمجھ میں آیا کہ یہ علم جو ہے یہ وقتی طور پر
جس طرح اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ وقتی طور پر ایسے ہی ہے جیسے انسان کوئی انٹرٹینمنٹ کرتا ہے یا اس کے لیے کوئی کھیل تماشا ہوتا ہے. تو ہمیشہ تو وہ ان چیزوں کے ساتھ نہیں جیتا, پھر اس کو ریئلٹی کا احساس ہوتا ہے کہ مجھے اپنے رب کے پاس سے آیا ہوں اور کسی خاص مقصد سے آیا ہوں. تو جب وہ اس مقصد کی طرف راغب ہوتا ہے تو پھر اس کی توجہ ان چیزوں کی طرف نہیں رہتی جو اسے حقیقت اور معرفت پہ لے جانے کے لیے, اس راہ پر لے جانے کے لیے اس کے لیے رستے کشادہ کر دیتی ہے. تو ایک طریقہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا سورہ طارق کی آیت نمبر 8, اِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ, اور اس آیت کو آپ پڑھتے رہیں گے اور پھر چند دن میں اس کا نفع آپ دیکھیں گے. بے شمار لوگوں نے, ہزاروں لوگوں نے اس سے نفع حاصل کیا ہے. اور نفع کیسے ہوگا؟ جیسے یقین ہوگا. بے یقین آدمی کو کچھ بھی نہیں ملتا. علم والا آدمی, علم سے محبت کرنے والا آدمی اگر اس طریقے کو اپنائے گا تو وہ یقینی طور پر مجھے پوری زندگی دعاؤں میں یاد رکھے گا. اب دوسرا طریقہ میں جو ہے نا وہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ دوسرا طریقہ کیا ہے کہ آپ, ایک طریقہ اور بھی ہے جس کے ذریعے یہ علم حاصل کر سکتے ہیں, اور وہ طریقہ یہ ہے کہ صبح فجر کی نماز پڑھیں. فجر کی نماز پڑھ کر مسجد میں یا گھر میں جہاں بھی آپ نے پڑھی ہو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج طلوع ہونے سے 10 منٹ پہلے آپ ٹائم دیکھ لیں اپنے شہر کا کہ ہمارے شہر میں فجر کا وقت صبح 6 بجے ختم ہو رہا ہے, یعنی کہ 6 بجے طلوع آفتاب ہے. تو آپ 10 منٹ پہلے, یعنی طلوع آفتاب سے 10 منٹ پہلے آپ بیٹھ جائیں, اور اس طرح سے بیٹھے نشست میں کہ ایک تو یہ کہ آپ کمرے میں بند ہو کر اس عمل کو نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ کو اوپن اسپیس چاہیے ہوگا جہاں سے سورج کی جو کرنیں ہیں وہ آپ پر ظاہر ہوں. یہ بہت زبردست طریقہ ہے, اس کو کر کے آپ دیکھیے گا کہ جب سورج طلوع ہو تو اس کی کرنیں آپ کے سر پہ پڑے. اب اگر آپ بند کمرے میں ہیں یا گراؤنڈ فلور پہ ہیں, اندر ہیں, تو لازمی بات ہے اس میں تو آپ کو بہت ٹائم لگ جائے گا. تو اگر آپ چھت پر ہوں گے تو اس میں پھر آپ کو آسانی ہے کہ یہ جلدی سے آپ کو معاملہ طے ہو جائے گا. تو آپ چھت پر موجود ہیں اور آپ اس میں اللہ پڑھیں گے. سب سے پہلے کاغذ پہ عشاء کی نماز کے بعد اس میں اللہ کو لکھیں. اس میں اللہ لکھیں خوش خط. جب ایک مرتبہ صحیح اچھی طرح سے آپ لکھ پائیں اس کو خوش خطی کے ساتھ, اس کی پریکٹس کریں. یہ نہیں کہ آپ نے ایک دفعہ لکھا اور اس کو لے کر پہنچ گئے چھت پر صبح فجر کے وقت میں یا طلوع آفتاب سے 10 منٹ پہلے, ایسا نہیں, بلکہ اس کی تھوڑی سی مشق کر لیں اس میں اللہ لکھنے کی. اور جب اس میں اللہ لکھنے میں آپ کامیاب ہو جائیں تو پھر اس میں اللہ جو آپ نے کاغذ پہ لکھا ہے اس کو اپنے ساتھ لیں, اور طلوع آفتاب سے 10 منٹ پہلے آپ اپنی چھت پر یا اسی جگہ پر, مسجد کی چھت پہ بھی ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر سورج کی کرنیں آپ پر پڑتی ہیں, تو سورج آپ کے بیگ کے اندر, آپ کے بیگ میں رہنا چاہیے. یعنی کہ پاکستان کے اندر وہ ہمارے مشرق سے سورج نکلتا ہے اور مغرب میں ڈوبتا ہے, تو ہمارا قبلہ کہاں ہے؟ مغرب کے اندر. تو ہم کیا کریں گے کہ ہم اس طرح بیٹھیں گے جس طرح ہم کعبے کی طرف چہرہ کر کے بیٹھتے ہیں, تاکہ سورج ہمارے پیچھے سے, ہماری پشت سے برآمد ہو, اور جب وہ برآمد ہو تو اس کی روشنی ہمارے سر پر پڑے. تو آپ وہاں بیٹھیں اور 10 منٹ پہلے صرف بیٹھ جائیں, اور 10 منٹ پہلے بیٹھنے کے بعد آپ اس میں اللہ جو آپ نے لکھا تھا اس کو آپ غور سے بغور مطالعہ کرنا شروع کر دیں. اس کو بغور دیکھتے رہیں, اور زبان نہیں ہلانی اس کے اندر, آپ نے کوئی عمل نہیں کرنا ہے, کوئی ایکٹیویٹی نہیں کرنی, خاموشی سے ایک جگہ بیٹھ جائیں چھت پر, اور اس جگہ پر بیٹھ کر آپ اس میں اللہ کو صرف دیکھنا ہے اور دل میں اس اسم کو پڑھنا ہے. اب پڑھنے سے مراد یہ نہیں کہ زبان پہ آپ کے ظاہر ہونا چاہیے, آپ کے ہونٹ ہلیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا, صرف اللہ کی یاد. یعنی کہ آپ اللہ کو پکاریں گے ضرور, لیکن آپ کی زبانوں سے وہ ادا نہیں ہوگا, اور اس میں اللہ پہ آپ کی نگاہ رہے گی. اب یہ عمل کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی چند دن کے اندر جو فائدہ میں نے ٹیلی پیتھی کی پہلی ایپیسوڈ میں آپ کو بتایا تھا وہی فائدہ آپ کو انشاءاللہ تعالی اس میں بھی نظر آئے گا. اور انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا کہ اس کے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں, وہ سارے طریقے بھی آپ کو گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً آپ کو بتاتا رہوں, تاکہ آپ اس سے نفع حاصل کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.